جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکبر کبائر الاشراک باللہ وقتل النفس وحقوق الوالدین وقول الزور۔ رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، رلاتی ہے تیری حالت اے مسلمان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ برادران ملت اور حاضرین مجلس، آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے، فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اتنی لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، اتنی املاک برباد ہو گئے، اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کون ہے، پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہے، دنیا کا امن و امان، چین و سکون چھیننے والے کون ہے، روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں کس نے حرام کر رکھی ہے، کیا اس کے ملزم واقعتاً اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے؟ یاد رہے، پر یہ کسی کی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے۔ دوستو اور اسلام کے پروانوں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی، صلح و آشتی کی دعوت دی، آپسی محبت و الفت کی دعوت دی، اخوت و بھائی چارے کی دعوت دی، میل و ملاپ اور خیر کی دعوت دی، نصیحت و خیر خواہی کی دعوت دی، ظلم و زیادتی سے روکا ہے، فتنے و فساد سے روکا ہے، حق تلفی اور حق مارنے سے روکا ہے، خواہ مخواہ کے نزاعات سے روکا ہے۔ اسلام کی عدل و انصاف اور دعوت امن شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبل از اسلام کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو کہ اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ دوستو، چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزار رہی تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنے بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی، دوسروں کے حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا، ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ تسلیم کیا جاتا، غریب و نادار اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا جاتا، شیرخوار بچے کو دیوار پہ زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیجا باہر نکل جاتا۔ قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، روم و ایرانی کی ویرانی کسے یاد نہیں، بخت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں، جنگ کلاب کی بے دردی سے کون آشنا نہیں۔ الغرض پوری دنیا میں فساد ہی فساد پھیلا ہوا تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنے بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ ایسے خطرناک اور تاریخ ترین حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے اور مضطرب و پریشان دنیا کو حقوق انسانی کا پیغام سناتا ہے، امن و شانتی کا پیغام سناتا ہے، صلح و آشتی کا پیغام سناتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح جنگ سے بہتر ہے، چاہے جھک کر ہو۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے معلوم نہیں، مسلمانوں کو کس طرح اثناء سفر راستے میں روکا گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے ناجائز کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے املاک کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد اور دہشت گردی پسند نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت امن کی دعوت دیتی ہے اور دہشت گردی سے روکتی ہے، لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو امن و شانتی کا داعی تھا اسے مجرم و خطاکار بنا کر پیش کیا گیا، لوگوں کو اس سے نفرت دلائی گئی اور اسے دنیا والوں کے سامنے بدنام کیا گیا۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خروں کا جنت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔
لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام پر دہشت گردی کا بہتان لگانے والوں، اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی حیدر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مغلیہ سلطنت کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس اس وقت طاقت و قوت تھی، وہ دنیا کو تہ و بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جبکہ وہ کمزور ہو چکی ہے، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، وہ محکومی اور مفلوک الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ تو نہیں ہے؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، مسلمان عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا گیا، ان کے دامن حیا کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں سے اس کی روک تھام اور بندش کی آواز نہیں اٹھ رہی۔ میڈیا میں یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کے لعاب دان کی قیمت ہے، مسلمانوں کے خون کی قیمت نہیں، اور اس پر ظلم بالا ہے ظلم یہ کہ اسے میڈیا میں مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا پہلے یہ طے کر دو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں؟ کہ جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن سے محبت رکھنے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا اپنے وطن پر قربان ہونے کا نام دہشت گردی ہے؟ کیا جائز حقوق کا مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہو تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، لیکن دہشت گردی سے نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کی حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا نام دہشت گردی ہے۔ آؤ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے والوں، اب بتاؤ کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ ابھی حال ہی میں فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت پامال ہو چکی ہے، ہزاروں مائیں بیوہ ہو چکی ہے، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں۔ تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھا جاتی ہے، تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھا جاتی ہے، توغ و زنجیر کے شعلوں پہ بہار آ جاتی ہے، کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے ماؤں کے سسکنے کی آواز آتی ہے۔ مسلمانوں، میں ان درندہ یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے نام و نہاد امن قائم کرنے والوں، اگر تم واقعتاً امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو، دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی ذلت و آبروریزی کرنا چھوڑ دو، دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ یہی دہشت گردی کے خاتمے کا اصل علاج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے، ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ، صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کرے اور ابھی سبسکرائب کرے، اور ہاں دوستو، اپنے